السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون بھائی؟ جی بھائی خیریت سے؟ ہاں الحمد للہ. جی میرا نام شیخ ارباز. ہاں بھائی. شیخ ارباز ہے میرا نام. شیخر. شیخ ارباز. اچھا شیخ ارباز. جی جی بتائیے بھائی. جی میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. اچھا ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے. جی جی بولیے. یہ جو آج کل درگاہ ورگاہ جو ہے لوگ بولتے ہیں کہ جاؤ اس کے اوپر سجدہ کرو اور مانگو. میں سوچا کہ ادھر میں سوچ رہا ہوں کہ بہت جگہ ہے اسی جگہ اس کے معاملے میں آپ سے بات کرنے کے لیے فون کرا تھا. کس کو بات کرنی ہے؟ وہی درگاہ پر سجدہ کرنا یا ادھر جانا ہے یا نہیں جو مطلب کس کو بات کرنی ہے، آپ کو یا مطلب کسی اور کو؟ نہیں صرف مجھے بات کرنا ہے. اچھا آپ کو کرنی ہے. جی ہاں تو بتائیے. وہی آپ کو بولا ہے میں. میں ہم کو سمجھ نہیں پا رہا آپ کیا کہنا چاہ رہے. میں بول رہا ہوں کہ ابھی بول رہے لوگ درگاہ پہ جاؤ منت مانگو ادھر ایسا بول رہے ہیں کہ ادھر جانا صحیح ہے یا نہیں صحیح پوچھ رہا ہوں. اچھا مطلب یہ آپ کا سوال ہے کہ درگاہ پہ جانا، سجدے کرنا، منت مانگنا، ان کا وسیلہ لینا، یہ فلاں فلاں یہ سب مطلب جی جی کیا جائز ہے کہ نہیں؟ جی جی بالکل صحیح. ہاں تو بھائی جو پہلا سوال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ کیا کوئی درگاہ بنانا جائز ہے؟ پہلے اس پہ بات ہونی چاہیے. جب بنانا جائز ہوگا اس کے بعد بھائی مطلب بھائی یہ دوسرا سوال آئے گا کہ کیا درگاہ پہ جانا چاہیے. تو پہلی چیز تو درگاہ ہم کو بھائی وہ بنانا ہی نہیں چاہیے. تو جب بھائی ہم بنائیں گے نہیں تو جانے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے نبی نے بھائی صاف صاف فرما دیا تھا کہ قبروں کو اونچا نہ بناؤ، پکا نہ بناؤ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی جی سمجھ رہا ہوں. تو میرے بھائی جس کی اصل ہی نہیں ہے تو اس کے آگے اب کیا بحث کرنا. اور جو لوگ اللہ کے نبی سے محبت بھائی وہ نہیں کرتے ہیں، عاشقی کے جھوٹے دعوے ہیں، وہ لوگ اللہ کے نبی کی بات کی بالکل الٹ کام کرتے ہیں. جو بھائی قبر ہوتی ہے اس کو پکا بناتے ہیں، اس کو ایک دم وہ جو ہوتا ہے نا پینٹ، اس کو ایک دم بھائی پینٹ کر دیتے ہیں. اس کے اوپر جو عمارت ہوتی ہے عمارت بنا دیتے ہیں. پھر ایک آدمی آرام سے آ کے بیٹھ جاتا ہے دیکھ ریکھ کرنے کے لیے. اس کے بعد پھر لوگوں کی جو وہ آستھا ہوتی ہے نا، عقیدت، وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے کہ اب یہ بابا آ گئے مارکیٹ میں، اب ہماری ساری پریشانیوں کا مطلب بھائی جو بھی ہے بیڑا پار ہو جائے گا. تو ایکچوئل میں بھائی جو لوگوں نے بھائی یہ درگاہ مزار آستانوں کو بنایا ہے وہ مین اس لیے بنایا ہے پیسہ، منی، دولت، مال، ان کو بھائی لوگوں کے بھائی وہ محنت کی بھائی کمائی کو، ٹھیک ہے، حلال مال کو بھائی وہ حرام طریقے سے کھانے کے لیے انہوں نے اس کو ایک بنا لیا ہے دھندا. آپ سمجھے؟ مزار کے باہر آپ ایک جو چادر ہوتی ہے اس کو خریدیں گے 500 روپے کی، وہ جا کے بھائی چڑھا دیں گے. ٹھیک ہے، جو بھی مطلب اولیاء اللہ ہیں یا بابا ہیں یا پیر ہیں جو بھی ہیں ان کے اوپر بھیا آپ نے 500 روپے کی چادر آپ نے ڈال دی. وہی چادر 2 دن بعد باہر جو مطلب جو مارکیٹ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو واپس ان کو بیچ دی جاتی ہے 250 روپے میں. یعنی کہ وہی چادر اندر سے باہر جا رہی ہے، باہر سے اندر جا رہی ہے، اندر سے باہر جا رہی ہے، باہر سے اندر جا رہی ہے. یہ لوگوں کے میرے بھائی مال کا ناجائز طریقے سے استعمال ہو رہا ہے. واقعی اگر بھائی
اللہ سے محبت ہے, اللہ کے نبی سے محبت ہے, تو جو بھائی جو ہمارے امت کے اتنے سارے بھائی ہیں, بہن ہیں, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, بیچارے بھائی وہ ننگے ہیں, پریشان ہیں, ان کو کپڑا دو نا. ان کو کوئی کپڑا نہیں دے رہا ہے. صرف جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے اوپر ماں چادر پہ چادر, چادر پہ چادر, چادر پہ چادر, اور اتنی چادریں کہ اللہ رحم کرے کہ اگر میرے بھائی غریبوں میں بانٹ دی جائے تو بھائی وہ اپنا بدن آسانی سے بھائی وہ ڈھک سکتے ہیں. کئی امت کی عورتیں ہیں, ٹھیک ہے, جو بیچاری ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں, ستر کو خالی بھائی وہ اپنا ڈھاک لیتی ہیں, لپیٹ لیتی ہیں, اس کے علاوہ ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں. تو ان کو کپڑے دیجیے نا. یہ بابا کے اوپر بھائی وہ چادر ڈالنے سے مطلب بھائی کیا ہو جائے گا؟ کچھ ہونے والا نہیں ہے, ایسا ہی گناہ ہے. ہاں تو وہی سب بات ہے بھائی. ماشاء اللہ آپ سب جانتے ہیں, تو یہ سوال ہی آپ کو نہیں پوچھنا چاہیے تھا. درگاہ, مزار, آستانہ, ان کو بنانا ہی ثابت نہیں ہے, تو جانا تو دور دور کی بات ہے. جی صحیح بات ہے, آپ کی بھی صحیح بات ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم قبروں کو بناؤ, قبر پہ جاؤ, تاکہ تم کو آخرت یاد آئے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ میں نے پہلے تمہیں قبروں سے جانے سے روکا تھا, لیکن اب میں تمہیں قبروں پہ جانے کے لیے کہتا ہوں, تم قبروں پہ جاؤ تاکہ تم کو آخرت یاد آئے. تو اگر ہمارے ماں باپ ہیں, دادا دادی ہیں, نانا نانی ہیں, یا کوئی دوست ہے, احباب ہے, اگر اس کا انتقال بھائی وہ ہو جاتا ہے تو اس کے بھائی ہم آرام سے جائیں گے قبر پہ, اور آرام سے بیٹھیں گے, اس کے لیے استغفار پڑھیں گے, اور سوچیں گے کہ بتاؤ یہ بھی تھا دنیا میں, کیا مال تھا, کیا اس کا میرے بھائی پاور تھی, کیا اس کا سورس تھا, اتنا بڑا آدمی تھا, آج دیکھو مٹی کے نیچے دفن ہے. آنے والے ٹائم میں ہمارا بھی ایسے انجام ہوگا. تو انسان جب جاتا ہے قبر پہ تو اس کو آخرت کا احساس ہوتا ہے, یاد آتی ہے. ٹھیک, تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی تم قبروں پہ جاؤ تاکہ تمہیں آخرت یاد آئے, ایمان تمہارا تازہ ہو. لیکن جو قبر ہوتی ہے اس کا جو الٹا ہوتا ہے نا, وہ ہوتی ہے درگاہ, مزار, آستانہ. یہاں پہ جب آپ جائیں گے تو آخرت آپ کو میرے بھائی یاد ہی نہیں آنی ہے. یہاں تو آپ کو میرے بھائی جو دنیا ہے نا وہ یاد آئے گی. بڑھیا جھومر لگے ہوئے ہیں, اگربتی جل رہی ہے, قوالی ہو رہی ہے, چادر شریف, اگربتی شریف, اور موم بتی شریف, اور چونگا شریف, اور حلوہ شریف, اور پراٹھا شریف, سب شریف ہی شریف چل رہے ہیں وہاں. تو وہاں کہاں آخرت یاد آ رہی ہے؟ جی وہی آپ کا بولنے کا مطلب جانا ہے کہ صرف ان کے لیے دعا کرنا ہے. اور جو قبر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قبر ایسی ہوتی ہیں, یعنی کہ بھائی کچی قبر, یعنی کہ مٹی کی قبر, ٹھیک, اور اتنی اونچی ہو کہ وہ جیسے اونٹ کی جو ہوتی ہے کوہان, جتنی اونچی اونٹ کی بھائی کوہان ہوتی ہے, یعنی کہ قریب اپنے ہاتھوں کو اگر آپ پھیلائیں گے تو ایک بالش, اتنی اونچی قبر ہونا چاہیے. لیکن جب اس کو کوئی ایک دم اونچا بنا دیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بھائی مزار. اور جب اس کو پکا بنا کے اس کے اوپر عمارت جو ہوتی نہیں ہے, عمارت تعمیر ہو جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں درگاہ. اور جو کچی قبر کی بھائی وہ مٹی کو کہیں دور بھائی وہ لے جا کے ان کے نام کی بھائی وہ ڈپلیکیٹ قبر کو بنا دیا جائے, اس کو کہتے ہیں آستانہ. تو جو آستانہ ہوتا ہے وہ ایکچوئل میں بھائی وہ قبر ہوتی نہیں ہے, وہ تو قبر کی بھائی وہ مٹی کو کہیں دوسری جگہ پہ لے جا کے اس کا آستانہ بنا دیتے ہیں. یعنی کہ جس آستانے کے اوپر بھائی ہم چادر ڈال رہے ہیں, پھول ڈال رہے ہیں, وہ ایکچوئل میں بھائی قبر والے کے اوپر پہنچ ہی نہیں رہی ہے, وہ تو آستانہ ہے, یعنی کہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اور جو درگاہ ہوتی ہے, درگاہ جو ہوتی ہے اوپر جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں بھائی وہ ڈپلیکیٹ قبر. یعنی کہ جو پکی قبر ہوتی ہے وہ اوپر ہوتی ہے, اندر اس کے بھائی ایک راستہ ہوتا ہے, اس کے اندر ہوتی ہے بھائی پکی قبر. یعنی کہ جو بھی بیچارے عقیدے میں ماننے والے ان کے لوگ آ رہے ہیں, ان کے اوپر جو چادریں ڈالنے ہیں, پھول ڈالنے ہیں, وہ ان تک پہنچ ہی نہیں رہا ہے. یعنی کہ یہ سب بھائی جو وہ ڈپلیکیٹ قبر ہے, نکلی قبر ہے, بھائی اس کے اوپر پہنچ رہا ہے.
تو یہ دھوکہ ہے. حیدرآباد جی حیدرآباد میں بھی تقریباً بہت ہے بنتے ہیں بہت ہے ایسے جگہ ہیں بہت ہے بولتے بولے. ہاں میں سب کے بیان سنتے رہتا ہوں جیسے جگجیت صاحب کے ہمارا برادر عمران صاحب سنتے ہوں گے نا آپ جی برادر عمران. بھائی اتنی کمائی ہوتی ہے درگاہ پہ, اتنے پیسے ملتے ہیں درگاہ والوں کو, کیونکہ جو وہاں کے جو بنے بھائی وہ ہوتے ہیں نا خادم لوگ, وہ اتنا پیسہ کما لیتے ہیں کہ آنے والی جو ان کی ہوتی ہے نا پیڑھیاں نا نسلیں, وہ آرام سے بیٹھے بیٹھے کھا سکتی ہیں. اتنا پیسہ مطلب اتنی ان کو ملتی ہے کمائی. آج جو مسجد ہے, مسجد میں لوگ بھائی وہ جاتے ہیں 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں, وہاں کا پانی استعمال کرتے ہیں, بجلی استعمال کرتے ہیں, پنکھا استعمال کرتے ہیں, لائٹ استعمال کرتے ہیں, اے سی استعمال کرتے ہیں. مسجد کی بھی اتنی انکم بھائی وہ نہیں ہے, کیونکہ بہت زیادہ لوگ آتے ہیں بھائی, وہ اپنا جمعے میں آئے 10-20 روپے دے دی چندہ, بہت زیادہ امیر ہوا تو 100 روپے دے دیا, ٹھیک, عام طور پہ رمضان میں بھائی جا کے دے دیا. لیکن جو یہ بھائی جو یہ درگاہ مزار ہوتی ہے نا, اس کی اندھی کمائی ہے, 12 ماس پورا سال ایک دم ٹھاسم ٹھاس کمائی. کوئی دن ایسا نہیں جاتا ہے جس دن میرے بھائی لوگ آئے نا اپنی پریشانی, اپنی بھائی جو ان کی مطلب جو بھائی اندر کی بات ہے اور حاجت ہے. اب کوئی کو بھائی اولاد چاہیے, اولاد اللہ تعالیٰ بھائی صاف صاف کہتا ہے قرآن میں جس کو چاہتا ہوں بیٹا دیتا ہوں, میں جس کو چاہتا ہوں بیٹی دیتا ہوں, اور میں جس کو چاہتا ہوں اس کو دونوں دیتا ہوں. یعنی کہ اولاد دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. لیکن ہم اولاد اللہ سے نہ مانگ کے بھائی ہم لوگ جاتے ہیں بھائی وہ بابا کے پاس, درگاہ کے پاس, آستانے پہ, مزاروں پہ, کہ اے بابا ہم کو اولاد دے دے, اللہ تک ہماری فریاد پہنچا دے, ہم بہت پاپی ہیں, گناہگار ہیں, ذلیل ہیں, آپ بہت نیک ہیں, آپ ہماری بات اللہ تک پہنچا دو. یہ کیا ہے میرے بھائی؟ وہ بیچارے خود قبر کے اندر ہیں, ان کو اپنے حالات میں بھائی وہ الجھے ہوئے ہیں, ہم کو نہیں پتا ان کے اوپر کیا بیت رہی ہے, وہ اچھے حالات میں ہیں یا برے حالات میں ہیں. بھائی وہ تو برزخ میں ہے نا, وہ ہم ان سے کہہ رہے ہیں ہماری بات پہنچا دو. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یہاں دیکھیے اولاد مانگی جا رہی ہے تو بابا سے, شفا مانگی جا رہی ہے تو بابا سے, نوکری مانگی جا رہی ہے تو بابا سے, مطلب ہر کام پیر بابا اولیاء ان سے ہی ہو رہا ہے. اور بابا بھی اتنے خطرناک کہ اللہ رحم کرے, ایسے سے نام ہے بھائی وہ بابا کے کہ کیا بتائیں, ہنسی بھی آتی ہے اور رونا بھی آتا ہے. لوٹا بابا, کھوٹا بابا, مٹکا بابا, گلہری بابا, کتا بابا, ننگا بابا, بھالو بابا, چپل شاہ بابا, یہاں تک کہ اب آن لائن فیس بک پہ بابا آ گئے ہتھوڑی شاہ بابا. ٹھیک, پاکستان میں تو جانور کی مزار ہے, ٹھیک ہے, مگرمچھ بابا. تو یہ سب کیا ہے بھائی؟ اسلام کا جو بھائی پیغام ہے, خوبصورتی ہے, وہ کیا ہے؟ ایک ایشور واد, یعنی کہ ایک اللہ کو ماننا, توحید. اور اس توحید کو ایک دم چکنا چور کر دیا. تو درگاہ مزار آستانہ یہ بنانا ہی جائز بھائی نہیں ہے, تو جانا تو بالکل ہی غلط ہے, ٹوٹلی. بھائی جس کو جانا ہو وہ جائے میرے بھائی, قبرستان جائے, قبر پہ جائے, آخرت کو اپنی یاد کرے. باقی ٹائم بھائی وہ 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جائے. مسجد جانا یہ ثابت ہے قرآن حدیث سے, لیکن یہ درگاہ پہ, مزار پہ, آستانوں پہ جانا قرآن اور سنت کی روشنی میں کہیں سے ثابت نہیں ہے, بلکہ ان کو بنانا ہی ثابت نہیں ہے. جانا چاہیے, ان کی بھی عبادت کرنا چاہیے. کس کی؟ درگاہوں کی بھی عبادت کرنا چاہیے بھائی. پہلی چیز تو بھائی جو لوگوں کا فتویٰ ہے وہ یہ ہے, ان کے بریلویوں کا فتویٰ ہے کہ عورتوں کا مزار پہ جانا یہ حرام ہے. ٹھیک, اور آج میرے بھائی جتنی درگاہ آپ دیکھیں گے
20% اگر آدمی جاتا ہے تو 80% اس میں عورتیں جاتی ہیں. اس میں بھائی وہ مسلم بھی ہوتی ہیں نان مسلم بھی ہوتی ہیں, لیکن جو اپنی امت کی بہنیں ہوتی ہیں وہ ان میں سے بھائی 45% ہوتی ہیں برقع پہن کے جا رہی ہیں. ساس اپنی بہو کو لے کے جا رہی ہے, ماں اپنی بیٹی کو لے کے جا رہی ہے, سہیلی اپنی پڑوسی کو لے کے جا رہی ہے. چلو بابا کے پاس, کیا تمہیں چاہیے؟ تو تمہارا شوہر اگر شراب پیتا ہے اور بابا کے پاس منت مانگو, وہ شراب پینا چھوڑ دے گا. تو تمہاری ساس تم کو بھائی پریشان کرتی ہے, اور بابا کے پاس, بابا تمہاری ساس کو تمہارا ایک دم عاشق بنا دیں گے. مطلب عورتیں زیادہ ہیں, برقع پہن کے وہاں سجدہ کر رہی ہیں مزاروں کو, نعوذ باللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, مزاروں کو سجدہ کر رہی ہیں. جبکہ بھائی ہمارے پیارے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس امت میں کسی اور مطلب اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ اگر جائز ہوتا تو میں عورتوں سے یہ کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے علاوہ اگر مطلب ہے کسی اور کا سجدہ اگر جائز ہوتا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں عورتوں سے کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرو. تو یہ ایک اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ شوہر کا مطلب بھائی پاور اس کی کیا ہے, اس کی اہمیت کتنی ہے, فضیلت اس کی کتنی ہے, مرتبہ کتنا بڑا ہے. تو شوہر کی یہ اہمیت بتائی جا رہی ہے. لیکن اگر وہ سجدہ جائز ہوتا تو وہ کون سا ہوتا؟ عبادت کا ہوتا یا تعظیم کا ہوتا؟ ظاہر سی بات ہے بھائی وہ تعظیم کا ہوتا, عبادت کا تو ہوتا نہیں. یعنی کہ بھائی تعظیماً سجدہ کرنا بھی حرام ہے, شرک ہے, گناہ ہے. کیوں؟ سجدہ صرف اللہ کے لیے, سجدہ صرف اللہ کے لیے. شرک کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں, عبادات میں اور صفات میں کسی کو بھی شریک کرنا وہ شرک ہے. تو سجدہ جو ہوتا ہے وہ خاص اللہ کے لیے ہوتا ہے. اب اللہ کو چھوڑ کے اگر ہم اللہ کی بنائی ہوئی جو بھائی وہ مخلوق ہیں ان کا سجدہ کریں تو یہ توہین نہیں ہے اللہ کی شان میں, ہے نا؟ توہین ہے نا. جی بالکل. یہ عورت جو ہے لوگ جو بنا لیے کنڈے جا رہی ہیں, اخبار میں ملاد النبی وغیرہ وغیرہ جو بنا لیے کے حساب سے کیا ہے دنیا کا ہے نا؟ بھائی دیکھیے آپ کیا بول رہے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. بس میں آپ کو ایک لائن اور خالی بتاؤں گا, اس کے بعد فون کاٹ دوں گا کیونکہ اس میں تھوڑا ٹائم نہیں ہے. بات دیکھیے یہ ہے کہ یہ جو میرے بھائی بدعتی ہیں, قبر پرست ہیں, مزاروں کی بھائی پوجا کرنے والے, عبادت کرنے والے جو لوگ ہیں چاہے لوگ, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ خالی قرآن حدیث کو مانتے ہیں, قرآن حدیث کو مانتے ہیں, اولیاء اللہ کی توہین کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ کے ولی کی توہین کرتے ہیں, گستاخ ولی ہیں. ان جاہلوں سے پوچھیے کہ یہ لوگ جو ان کے نزدیک خود ساختہ اللہ کے ولی ہیں, ٹھیک ہے, وہ ان کی مزاروں پہ درگاہوں پہ عورتوں کو کیوں آنے دیتے ہیں؟ یہاں تک کہ میرے بھائی بڑی بڑی جو فلموں میں کام کرتی ہیں, ناچ گانا کرتی ہیں, وہ آتی ہیں مزاروں پہ سجدہ کرتی ہیں, چادریں چڑھاتی ہیں, منتیں مانگتی ہیں مزاروں پہ, درگاہوں پہ. بھائی وہ ہولی سمیلن, دیوالی سمیلن, ٹھیک, ڈانس کمپٹیشن, کوی سمیلن, سنگنگ کمپٹیشن, ٹھیک, یہ سب کیا ہے؟ یہ اولیاء اللہ کی توہین نہیں تو کیا ہے یہ؟ اگر وہ واقعی اللہ کے ولی ہیں تو الحمدللہ ان کی میرے بھائی جو مطلب اتنی اہمیت والی جو بھائی درگاہ ہے اس کے اوپر ایسے الٹے سیدھے کام ان کو منع کرنا چاہیے. لیکن نہیں, اگر وہ منع کر دیں گے تو بھائی پبلک نہیں آئے گی, اور پبلک نہیں آئے گی تو پیسہ نہیں ملے گا, اور یہ سب کام اسی لیے ہو رہا ہے کہ پیسہ کمایا جائے. یہ اتنے بڑے کذاب جاہل ہیں نا, اتنے پیسوں کے میرے بھائی پاگل ہیں, پیسوں کے پیچھے, پیسوں کے اتنے لالچی ہیں, مال اور بھائی وہ دولت کا اتنا ان کے اندر میرے بھائی جو ہوتی نا ہوس, اتنی ان کے اندر بیٹھی ہوئی ہے
کہ اگر ان سے بھائی اتنا بول دیا جائے کہ 5 ٹائم کی نماز ہے اور ہر ٹائم کی نماز پڑھنے والے کو 1000 روپے ان کو دیا جائے گا، جو نماز پڑھنے آئے گا اس کو 1000 روپے دیں گے ایک ٹائم کی نماز پڑھنے پہ، تو یہ لوگ اتنے بڑے کذاب ہیں، یہ اپنے اولیاء، اللہ، پیر، بابا، ان کی مزاروں کو چھوڑ کے بھائی 24 گھنٹہ مسجد میں آرام سے آنا اسٹارٹ کر دیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر نماز کی لالچ ان کو دی جائے کہ نماز آپ پڑھیے، ایک ٹائم کی نماز پڑھنے پہ آپ کو 1000 روپے ملیں گے، تو یہ درگاہ مزار چھوڑ کے سیدھے آ جائیں مسجدوں میں نماز پڑھنے، کیونکہ ان کو مین پیسہ چاہیے. اب وہ ان کو بھائی وہ مسجد سے ملے یا ان کو مزار سے ملے. تو اب دیکھ رہے ہیں مسجد میں تو پیسہ ملتا نہیں ہے، مسجد میں تو جاؤ، نماز پڑھو، وضو کرو، یہ کرو، وہ کرو، اس سے اچھا مزار پہ جاؤ. یہ تو ان کا خدا ہے کہ نہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے ہوں گے، صرف سارا دن ادھر ہی بیٹھے رہتے ہوں گے. تو نماز بھائی آدمی کاہے کے لیے پڑھتا ہے یہ بتائیے؟ اپنے اچھے کے لیے پڑھتا ہے. نماز آدمی اس لیے پڑھتا ہے کہ نماز پڑھے گا تو اللہ بھائی اس سے مطلب بھائی وہ راضی ہو جائے گا اور اس کو جنت میں دے دے گا. ٹھیک. لیکن ان کا ماننا کیا ہے؟ ان کا ماننا تو یہ ہے کہ ہم اپنے بابا کی بھائی ہم درگاہ پہ ہیں، ان کی سیوا ستکار کر رہے ہیں، ان کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں، وہ ہم کو بخشائیں گے نا. ان کو نماز کائے کے لیے پڑھنا؟ جب وہ میرے بھائی ان کے ولی ان کو بچا لیں گے، فرشتے آئے گا قبر میں سوال جواب کرنے، تو ایک وہ ہوتا ہے، ایک پرچی ہوتی ہے لیٹر، اس کو کہتے ہیں عہد نامہ. ٹھیک. یہ جو ہوتا ہے عہد نامہ، اس کو جب بھائی کسی کا انتقال ہوتا ہے بریلوی بدعتی مشرک کا، تو اس کی قبر میں بھائی اس کو ڈال دیا جاتا ہے لیٹر کہ فرشتے سوال جواب کرنے آئیں گے، تو جیسے بھائی وہ لیٹر پڑھیں گے عہد نامہ کہ ارے یہ تو فلاں مطلب ان کا ماننے والا ہے، جاؤ تم پاس ہو گئے سوال جواب میں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ان کا اتنے میرے بھائی باطل عقیدے ہیں. نماز وہ پڑھے گا جو اللہ سے میرے بھائی خوف کھاتا ہوگا، جس کو جنت چاہیے ہوگی، اور جو یہ مانتا ہوگا کہ میں اپنے نبی کو پیار کرتا ہوں، اور جو بھائی یہ نماز ہے میرے اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. لیکن جس کو نبی سے محبت ہی نہیں ہے، اللہ کا کوئی خوف ہی نہیں ہے، جنت تو ان کے میرے بھائی باپ کی جاگیر ہے، ان کے پیر بابا تو کسی نہ کسی طریقے سے ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں بھائی وہ پہنچانے کا ٹھیکہ انہوں نے اپنے اوپر اٹھا ہی لیا ہے، تو کیوں مسجد جائے گا وہ نماز پڑھنے؟ زندگی مزار پہ اس کی بیت جائے گی. یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں عاشق رسول، یہ تو گستاخ رسول رہتے ہیں. یہ ایسے عاشق ہیں کہ نبی کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں، جھومنے لگتے ہیں، مجنوں بن جاتے ہیں لوٹ لوٹ کے. لیکن جب نبی کی تعلیم آتی ہے تو گھوم جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، گالیاں دینے لگتے ہیں. تو ایسی عاشقی سے کیا فائدہ بھائی کہ معشوقہ بھی میرے بھیا ایک دم ایک نمبر کی بے وفا ہو. عاشقی تو وہ ہوتی ہے کہ سامنے والا کچھ بھی بھائی کچھ بھی کہہ دے، بس اس کی معشوقہ اس کو میرے بھائی بجا لائے. لیکن یہاں تو مطلب جس کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اس کی معشوقہ بنے ہوئے ہیں، اور معشوقہ ایسی ہے کہ جہاں کوئی عاشق کی کوئی بات آتی ہے، معشوقہ تو میرے بھائی اپنا ناچنا گانا شروع، بنا محرم کے ماتم شروع. یہ آج کل کاروبار بنا لیا ہے لوگ. بھائی آج کل کاروبار نہیں، یہ جو میرے بھائی کام اسٹارٹ ہوا تھا درگاہ کا، مزار کا، آستانے کا، یہ مین کاروباری کے لیے کیا گیا تھا، یہ کوئی بعد میں نہیں ہے. آپ کیا سوچ رہے ہیں پہلے بھائی یہ دین تھا جو بعد میں لوگوں نے اس کو بنا دیا کاروبار؟ یہ پہلے سے ہی کاروبار کے لیے کیا گیا. پہلے یہ تھا کہ ہاں بھائی مطلب ہر گاؤں میں ایک بابا کی بنا دی مزار. اب گاؤں کے لوگ آ رہے ہیں، غریب ہیں بیچارے، بھائی ہفتے میں ایک دن آتے تھے، ٹھیک ہے، جمعرات والے دن مغرب کے بعد اگربتی جلائی، فاتحہ پڑھی، تو جو ان کی جیب میں ہوتا تھا بھائی وہ اپنا ڈال دیتے تھے. بھائی کوئی نے 2 روپے ڈال دیے، کوئی نے 5 روپے ڈال دیے، کوئی نے کھانا رکھ دیا، کوئی نے برفی رکھ دی، کوئی نے بریانی رکھ دی، کوئی نے سالن، کوئی نے روٹی. تو اس ٹائپ سے ان کو کھانے پینے کو ملتا تھا، اور اپنا بھائی وہی چندے کی بھائی
آمدنی سے اپنا پان بیڑی مسالہ ان کا چل ہی رہا تھا. بعد میں کیا ہوا, بعد میں جب دیکھا نہیں یہ تو میرے بھائی اچھا دھندا ہے اور اس کو فیمس کرو, تو اور فیمس کرنے کے لیے بابا کے نام کے آگے ڈال دیا گیا چمتکار, کہ اگر ان بابا کے پاس جاؤ گے اولاد ہو جائے گی, ان بابا کے پاس جاؤ گے تو تمہارے بچوں کی شادی ہو جائے گی, ان بابا کے پاس جاؤ گی تو کینسر کا علاج ہو جائے گا, ان بابا کے پاس جاؤ گی تو بھائی ایگزام میں پاس ہو جاؤ گی. تو چمتکار ان کے نام کے آگے سے ڈال دیے گئے. جیسے جو اجمیر ہے, ٹھیک, اجمیر میں بھائی کہا جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں, وہاں کے ماننے والوں نے ایک افواہ کو بھائی مطلب پھیلا دیا ہے کہ اتنی فیمس بھائی یہ درگاہ ہے کہ اگر 7 بار اجمیر چلے جاؤ تو ایک حج کا ثواب. ان للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک, 7 بار آپ جائیے اجمیر شریف, ایک حج کا آپ کو ملے گا ثواب. اور اجمیر میں ایک پیڑ ہے جس کا اگر کوئی پھل کھا لے تو کوئی بھی بھائی وہ بانج عورت ہو, اگر اللہ نے چاہا تو بھائی اس پیڑ کا جو پھل ہے تو بابا کی برکت سے اس کو اولاد ہو جائے گی. یہ سب عقیدے ہیں گندے. اور ان کے جو پیر ہیں, ولی ہیں, ان کی جو میرے بھائی کالی کرتوتے جو اعلی حضرت نے اپنی کتابوں میں بھائی لکھی ہے, اگر وہ میں نے پڑھ کے بتانا اسٹارٹ کر دیا نا تو یہ لوگ میرے بھائی چلو پر پانی میں بھائی ڈوب جائیں گے. اتنے حوالے رکھے ہیں نا میرے پاس ان کے گھر کی, میرے بھائی کتابوں کے, ان کے مسلک کی, میرے بھائی معتبر کتابوں کا, جس کا کوئی بریلوی بدعتی انکار نہیں کر سکتا ہے. اگر میں نے عوام میں کھول کھول کے بتانا اسٹارٹ کیے نا بہت بھاری پڑے گا, لیکن میں سوچتا ہوں چھوڑو ہٹاؤ یار, ٹھیک ہے ہم قرآن حدیث کے ماننے والے ہیں بھائی, ہم اچھا ہی پیش کریں گے. لیکن اگر کوئی کہہ رہا نہیں ہم کو ہمارا مسلک ہی خالی ماننا ہے, تو اگر ان کا مسلک ان کے اوپر تھوپ دیا تو بےچارے بہت ہی بھائی وہ بوجھ کے اندر دب جائیں گے. ان کا تو بریلویوں کا سیدھا سنسکار ہے, لوگوں کو بچانا, پھر پیسے کمانا, بھڑکاؤ بھاشن دینا, افواہ باتیں کرنا. دیکھیے بریلوی لوگ کیا کہتے ہیں, وہ لوگ دوگلا پن کرتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے سنی علماء بھی مزاروں پہ عورتوں کا جانا منع کرتے ہیں, مزاروں پہ چرس بیچنا منع کرتے ہیں, مزاروں پہ ناچ گانا یہ سب کرنا منع کرتے ہیں. یہ ان کا دوگلا پن ہے. ارے منع کیسے کرتے ہیں, ایسے منع کرتے ہیں. مطلب ایک طرف کہتے ہیں ہماری درگاہ پہ کوئی مطلب بھائی وہابی 24 نمبر دیوبندی اہل حدیث بھائی نہ ہے تو ان کا تو آنا منع ہے. ایک بورڈ بھائی اس کو بھی ٹانگ دو کہ ہماری درگاہ پہ عورتوں کا آنا منع ہے, اور ہماری درگاہ پہ بھائی وہ ڈانس کمپٹیشن اور سنگنگ کمپٹیشن اور بھائی وہ شاعری کا بھائی وہ کمپٹیشن اور کوی سمیلن یہ سب کرنا منع ہے. آج تک نہیں ٹانگا کسی نے. بھائی جو کمیٹی ہے مزار کی وہ تو بریلوی ہے نا, ان کو تو اپنے بھائی وہ جو ان کے علماء ہیں سنی علماء اہل سنت بریلوی, ان کے نزدیک ان کی بات تو ماننی چاہیے. لیکن یہ کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں. انہی سب دوگلے پن کی وجہ سے اللہ کی لعنت ان لوگوں کے اوپر میرے بھیا اتر رہی ہے, برس رہی ہے. جگہ جگہ سے بےچارے پریشان ہیں یہ لوگ. تب بھی ہم ان کے لیے بھائی ہم اپنی دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام بھائی اپنے دینی بھائیوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. ٹھیک ہے, آمین یا رب العالمین. ہماری کسی سے کوئی میرے بھائی وہ اپنا لینا دینا نہیں ہے, وہ بھی اپنی امت کے بھائی ہیں, لیکن ٹھیک ہے بھٹک گئے ہیں, گمراہ ہو گئے ہیں. ہم انشاءاللہ جب تک زندہ ہیں پیار سے ان کی اصلاح کرتے رہیں گے اور ان کی گالیاں کھاتے رہیں گے, کوئی مشکل نہیں ہے. ان کی جو گالی ہے نا وہ انشاءاللہ آخرت کے لیے میرے لیے بھائی تالی بن رہی ہے. مجھے کوئی بھی میرے بھائی جاہل اگر ہم کو کوئی گالی دیتا ہے تو وہ میرے لیے ایک بھائی تالی ہے, مجھے کوئی افسوس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کیا رکھتے ہیں بھائی, انشاءاللہ آپ سے بعد میں بات کریں گے. ٹھیک ہے, اوکے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.